بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر آج آپ کے سامنے کسی مسلمان کو غسل دینا پڑ جائے، کیا آپ صحیح طریقہ جانتے ہیں؟ کیا میت کو صابن لگانا جائز ہے؟ کیا ناخن کاٹے جا سکتے ہیں؟ محرم کی میت کو خوشبو لگائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ صرف ایک ویڈیو میں صحیح احادیث کی روشنی میں مکمل جواب آخر تک ضرور دیکھیے۔ غسل میت کے سلسلہ میں بعض فقہی تشریحات۔ ائمہ و فقہا نے طریقہ غسل کی مزید وضاحت کی ہے کہ پانی کو نیم گرم کر لیا جائے اور بیری کے پتے ڈالنے کی سنت پوری کرنے کے ساتھ ہی صابن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ جائے غسل میں خوشبو کا انتظام کر لیا جائے تاکہ میت کے پیٹ سے کچھ خارج ہونے کی شکل میں بدبو نہ پھیلے، اور میت کو کسی بلند جگہ یعنی تخت پر لٹا لیا جائے۔ میت کا لباس اتار کر صرف شرمگاہ پر کپڑا رہنے دیا جائے، اور وہ جگہ جہاں غسل کا اہتمام کیا گیا ہو وہ دوسرے لوگوں سے باپردہ ہو۔ شروع میں نرمی کے ساتھ میت کے پیٹ کو دبایا جائے تاکہ اگر کوئی فضلہ پہلے ہی نکل جائے تو اچھا ہے۔ میت عورت کی ہو تو غسل دینے والی اس کے قواعد کے مطابق جیسے مناسب سمجھے کر لے۔ نہلانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑے کی تھیلی چڑھا کر میت کو اچھی طرح استنجا کرائے، اور پھر ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دائیں اعضاء کی وضو کی جگہوں سے غسل دینے کا آغاز کرے۔ پہلے وضو کرائے لیکن کلی کے لیے منہ میں اور ناک میں پانی نہ ڈالے تاکہ یہ پانی میت کے پیٹ میں اتر کر خرابی کا باعث نہ بنے۔ لہٰذا کپڑے یا روئی کو گیلا کر کے پہلے دانتوں کو اور پھر ناک کو صاف کرے۔ وضو کروانے کے بعد پہلے بائیں پہلو پر لٹا کر اس کے دائیں پہلو پر پانی بہائے اور سر سے پاؤں تک صابن لگا کر صفائی کرے۔ پھر دائیں پہلو پر لٹا کر بائیں پہلو کی صفائی کرے اور بالوں کو اچھی طرح دھویا جائے اور خوشبو لگائی جائے۔ یہ ایک مرتبہ غسل ہو گیا۔ اسی طرح 3، 5 یا 7 مرتبہ نہلایا جائے، اور عورت کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنا کر پیچھے ڈال دی جائے۔ پھر صاف کپڑے سے جسم کو پونچھ دیا جائے۔ آخر میں کاپور یا کوئی بھی اچھی سی خوشبو لگا دی جائے اور یہ اعضائے سجدہ پر بطور خاص لگائی جائے۔ ویسے اگر سارے جسم پر بھی کاپور لگا دیا جائے تو اچھا رہتا ہے۔ عام خوشبو کی نسبت کاپور کا یہ خاصہ ہے کہ ایک تو یہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور میت کو جلد خراب ہونے سے بچاتا ہے، دوسرے یہ ایسی خوشبو ہے کہ کیڑے مکوڑے میت کے قریب جلدی نہیں آتے۔ کاپور لگ جانے کے بعد میت کفنانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور علامہ ابن حزم کے سوا جمہور علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ میت کے ناخن نہ تراشے جائے اور نہ ہی کوئی زائد بال صاف کیے جائے اور غسل دے۔ لیکن کفنانے سے پہلے ہی اگر میت کے پیٹ سے کوئی فضلہ وغیرہ نکلے تو احناف، شافعیہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک صرف صفائی کر دی جائے، دوبارہ غسل کرانے کی ضرورت نہیں۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ دوبارہ غسل دیا جائے، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ صرف وضو دوبارہ کرا دیا جائے۔ محرم کا غسل۔ کوئی شخص سفر حج میں احرام کی حالت میں وفات پا جائے تو اسے غسل دیا جائے، مگر خوشبو نہ لگائی جائے اور نہ ہی اس کا سر ڈھانپا جائے، بلکہ اسے احرام کے انہی 2 کپڑوں میں کفن دے دیا جائے، کیونکہ صحیح بخاری و مسلم، سنن اربعہ، مسند احمد اور دیگر کتب حدیث میں مذکور ہے کہ میدان عرفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقوف کے دوران ایک شخص اپنی سواری سے گرا تو گردن ٹوٹ جانے سے وہ فوت ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بیری کے پتوں والے پانی سے غسل دو اور اسے اس کے احرام والے 2 کپڑوں میں ہی کفن دے دو۔
اور اسے کوئی خوشبو وغیرہ نہ لگاؤ اور نہ ہی اس کے سر کو ڈانپو۔ یہ قیامت کے دن لبیک اللہم لبیک پکارتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ احناف و مالکیہ کے نزدیک اسے بھی عام میت کی طرح ہی غسل و کفن دیا جائے گا۔ ان کے نزدیک اس کا احرام موت کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، مگر مذکورہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برعکس ہے۔ اس حکم کو اگر اس شخص کے ساتھ خاص ماننے کا دعویٰ کیا جائے تو پھر اس کی دلیل چاہیے۔ ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔